آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے ذات، وہ ذات جس نے رات کی تاریکی میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ یہ معراج کا واقعہ بڑا مشہور معروف ہے اور قرآن اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا کہ آپ کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، پھر مسجد اقصی سے لے کر کے آسمانوں تک چڑھایا، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ ہم آج اس درس کے اندر دو باتوں کی طرف توجہ کریں گے اور سیکھیں گے اس بارے میں۔ معراج کا قصہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ معراج کی رات کے جو تحفے ہیں وہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اور کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں، اس بارے میں کبھی ہم نے غور کیا ہے۔ دوسرا، اس معراج کی رات کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس بارے میں آج بات کریں گے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک ایسا مقام ہے جس مقام پر زمین سے جو چیز بھی اوپر لے کر جائی جاتی ہے وہ اس جگہ تک پہنچتی ہے، وہاں سے اس کو لے لیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی جو آرڈر، جو قانون، کوئی حکم اترتا ہے تو وہ اس جگہ پر اترتا ہے، سدرۃ المنتہا پر، اور وہاں سے اس کو لے کر کے جس کی ڈیوٹی ہے وہ لیتا ہے اور اس اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے، اس عمل کو نافذ کرتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، سدرہ کا مطلب ہوتا ہے بیری کا درخت، یہ ایک بیری کا درخت ہے، اور اس کو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا سدرہ یعنی بیری کے درخت کو جس چیز نے ڈھانپا، قال فراش من ذہب، سونے کے پتنگوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اور اس جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔ فأعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، الاولی اعطی الصلوات الخمس، آپ کو 5 نمازیں عطا کی گئیں، یہ پہلا تحفہ۔ ذرا ہم تصور کریں، غور کریں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے جتنے احکامات ہیں، جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین پر نازل فرمائیں، پہنچائیں، لیکن یہ کیسا تحفہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسمانوں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ پہلا تحفہ دیا گیا۔ کیا ہم اس تحفے کی حقیقی معنوں میں قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جبریل نے، اور جبریل کو جیسے اللہ نے بتایا، جبریل نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کا طریقہ سکھایا، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے جھکنا ہے، کیسے سجدے کرنے ہیں، کیسے کیا کیا کرنا ہے۔ کیا ہم واقعی اس نماز کو سیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یا ہم بچپن سے جیسے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، محلے والے پڑھ رہے ہیں، مسجد والے پڑھ رہے ہیں، جیسے میرے گھر کے لوگ پڑھتے ہیں، کیا میں ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں نے اس تحفے کا احترام کیا ہے، اس کو سیکھا ہے، حدیث کی کتاب میں اس کو پڑھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا ہے۔ کتنے آج طریقوں سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ساتھ والے ساتھی کا کھڑے ہوئے اور دائیں اور بائیں
اگر دیکھا جائے کسی ساتھی کا نماز کا طریقہ ملتا نہیں، نہ ہاتھ باندھنے کا، نہ ہاتھ اٹھانے کا، نہ جھکنے کا، نہ کھڑا ہونے کا، نہ سجدہ کرنے کا، نہ بیٹھنے کا، وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اس تحفے کی حقیقی معنوں میں قدر کی ہے؟ نہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا۔ آج نماز کی اہمیت اور طریقے کی بات نہیں ہم کر رہے، صرف یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ ہم جو بھائی نمازی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، پہچاننا چاہیے کہ یہ کتنا عظیم تحفہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلا کر کے اسے دیا، اور ہم نے سب سے زیادہ دوری اسی سے اختیار کی۔ یا تو پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں تو وہ دیکھا دیکھی بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی نتیجے پر پہنچے اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنی مرضی سے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی تحفہ اتنے قیمتی نبی کو اتنی قیمتی جگہ پر بلا کے دیا، ہم سارے بھائی اس پر غور کریں۔ دوسرا تحفہ وَأُعْطِيَ خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو عطا کی گئیں، قرآن پاک سارا جبریل امین کے تھرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، لیکن یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، جو دوسری ایک روایت سے ملتا ہے کہ آخری 2 آیات وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک۔ یہ 2 آیتیں اتنی قیمتی ہیں کہ جو بندہ، ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی مغرب سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں، مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکے مغرب کے بعد پڑھ لیں، جیسے یاد آئے ان کو پڑھ لیں، اب آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ تیسرا تحفہ اس سے بھی بڑا ہے، فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، آپ کی امت میں سے بندوں کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے جو کبیرہ گناہ ہیں، جن کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہ جتنے ہیں وہ معاف کر دیے گئے، اگر شرط یہ ہے اگر اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر شرک والا گناہ نہیں پایا جاتا۔ ایک گناہ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا، اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر موت سے پہلے اگر وہ شرک کرتا رہا، توبہ کر لی، تو اس بندے کی آخرت میں نجات ہے، جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے شرک والے اعمال سے توبہ نہ کی تو وہ بندہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر ثابت ہے، جیسا کہ پہلے کئی دروس میں اس پر ہم نے بات کی۔ اب ایک مثال دے کر کے میں یہ تیسرا تحفہ سمجھاؤں، اگر ہم اس تحفے پر غور کر لیں تو شاید کوئی بندہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہنم میں نہ جائے اور سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کی کمپنی کا مدیر اگر کہہ دے، آج مثلا 15 تاریخ ہے، کہ اگر کوئی بندہ پورے سال میں جتنی چھٹیاں چاہے کر لے، جتنے بھی اس نے غیر حاضریاں لگوانی لگوا لے، لیکن آج اس مہینے کی رجب کی 15 تاریخ کی اگر کسی کی چھٹی ہوگی تو پورے سال کی اس کی تنخواہیں کاٹ لی جائیں گی اور اس بندے کا خروج لگا کے بھیج دیا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے بحیثیت انسان عقل مند بندہ، وہ پورا سال کسی وجہ سے بھی چھٹیاں کی ہوں یا نہ کی ہوں، لیکن 15 تاریخ کی عقل مند بندہ کوئی بھی چھٹی اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک دن کی چھٹی کی بنا پر میرے پورے سال کی تنخواہیں کاٹ لی جائیں گی اور میرا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اور میرا ویزا ختم کر کے مجھے خروج پر بھیج دیا جائے گا۔ تو کوئی عقل مند بندہ اس دن کی چھٹی نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا بھی بیمار ہو، چاہے اس کو پیچس بھی لگ جائیں، وہ پیچس کے ساتھ اس دن کی حاضری کو ضروری سمجھے گا اور چھٹی نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے بھی ایک گناہ سے کہا ہے بچنا ہے ہر صورت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی گناہ کرتے رہنا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ان گناہوں سے توبہ کرنا، ان سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن انسان کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو کل قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال کو جب دیکھا جائے گا، اس کے اندر زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، قتل بھی ہے، والدین کی نافرمانی بھی ہے، طرح طرح کے بڑے بڑے المقحمات، وہ کبیرہ گناہ جن کی وجہ سے اس بندے پر جہنم جانا فرض ہے، ضروری ہے، وہ سارے دیکھے جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے اندر ایک گناہ اگر نہیں ملے گا، وہ شرک والا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی آفر، کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر، اس معراج کی رات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے دیا گیا، لیکن ہم نے اس تیسرے تحفے پر بھی غور نہیں کیا۔
توجہ نہیں کی کہ ہم اس گناہ سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ کل قیامت والے دن جنت میں جانے کا ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ بن جائے اور ہمارے یہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو یہ 3 تحفے اکثر بھائیوں کو پتہ نہیں، بتائے نہیں جاتے، یہ یاد کر لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ جب حضرت ابن حبیش رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سورہ نجم کی 9 نمبر آیت میں کہ اتنا اللہ کے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون اللہ کے اتنا قریب ہوئے؟ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے 2 کمانیں آپس میں ایسے گلائی میں آ کے ملتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے۔ یہ بخاری کی 7517 نمبر حدیث ہے۔ یہ ایک روایت میں ایک صحابی یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ دوسری کئی روایتوں کے اندر جب حضرت ابن حبیش رحمہ اللہ نے پوچھا کہ میں نے پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی ان سے پوچھا اخبرنی ابن مسعود، تو مجھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ جبریل علیہ السلام لہو 600 جناح، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام تھے اور اس کے 600 پر تھے۔ یہ مسلم شریف کی 432 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھائی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، بغیر کسی دلیل کے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ یہ قریب ہونے کی بات ہے جو میں نے بخاری کی بھی روایت پیش کی اور ابھی یہ مسلم کی روایت پیش کی ہے۔ اور وہ بھائی جو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ مانتے ہیں، اور یہ وہ فقیہ صحابی جو روایت بیان کر رہے ہیں اگر وہ اپنی مرضی کے مسئلے لینا چاہتے ہیں جس کو چاہے فقیہ مان لیں، تو ابھی تو وہ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں اور کئی آگے حدیثیں مسلم شریف کے آ رہے ہیں کہ یہ خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو پھر ان بھائیوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور میں حدیث نمبر بھی 7 بول رہا ہوں۔ دوسری آیت سورہ نجم کی 11 نمبر آیت ما کذب الفؤاد ما رأى، جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا۔ قال ابن مسعود رأى جبریل لہ 600 جناح، کہ جبریل علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس کے 600 پر تھے۔ یہ مسلم شریف کی 433 نمبر حدیث ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر اور تشریح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ تیسری آیت میں سورہ نجم کی 18 نمبر آیت میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ قال ابن مسعود رأى جبریل فی صورتہ لہ 600 جناح، کہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس کے 600 پر تھے۔ یہ 434 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی۔ 5ویں حدیث میں عن عطا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ جب یہ آیت اور دوسری آیت جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رأى جبریل علیہ السلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ 435 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مراد ہیں وہ دل کی آنکھ سے ہیں نہ کہ انسانی آنکھ سے، یہ مراد نہیں ہے، دل کی آنکھ سے مراد ہیں، جیسا کہ ان عطا ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اپنے دوسرے صحابی استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رآہ بقلبہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا، یعنی دل سے دیکھا۔ یہ والی آنکھ انسانی آنکھ مراد نہیں، یعنی حدیث کے واضح لفظ ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں۔ رآہ بقلبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کو اپنے دل سے دیکھا، یا دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھا۔ دوسرا جب عن ابی العالیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عالیہ رحمہ اللہ جب اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں فرمایا قال ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى،
جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا، اور آپ نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے دیکھا۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رآہ بفؤادہ مرتین، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھ سے 2 بار دیکھا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثلاث، یہ 2 باتیں جو ثابت ہیں، جو میں نے ابھی 6-7 احادیث ذکر کی، کہ ایک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنا قریب ہوئے، یہ ایک روایت سے ہے، حتیٰ کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، یہ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے جتنے صحابہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، اور سورہ نجم کا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے مراد ہے۔ لیکن یہ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، احادیث سے جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے دیکھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہ 3 باتیں اگر کوئی بندہ ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کرتا ہے یا اس پر عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا الزام اور بہتان لگاتا ہے۔ قلت ما ہن، تو میں نے پوچھا، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا ما ہن، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ قالت، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس بندے نے اللہ پر بہت بڑا بہتان اور الزام لگایا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، 7380 نمبر بخاری کی ہے اور مسلم کی 4439 نمبر حدیث ہے۔ قال وکنت متکئا، صحابی کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، فجلست، تو میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا کہ جب عائشہ نے یہ بات کی کہ یہ الزام ہے پھر، تو فقلت، میں نے کہا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، انظرینی ولا تعجلینی، کہ انتظار کیجئے، مجھے موقع دیجئے، جلدی نہ کیجئے۔ الم یقل اللہ تعالی، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے دیکھا ہے، کیا یہ اللہ مراد نہیں ہے؟ فقالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انا اول هذه الامہ، کہ میں اس امت میں سب سے پہلی ہوں، سأل عن ذالک، کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ فقال انما هو جبریل علیہ السلام، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ لم ارہ علی صورته التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، کہ میں نے ان 2 کے علاوہ جبریل کو کبھی بھی اس کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، 2 بار دیکھا اور یہاں پر بھی اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اس کا وجود اتنا بڑا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا تھا وہ سارے کا سارا صرف جبریل امین علیہ السلام کے وجود سے بھر گیا۔ یعنی اتنی بڑی مخلوقات کا ایک فرشتہ جو حضرت جبریل ہے، اس کا وجود اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا خلا ہے، یہ سارے کا سارا خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل کے جسم سے بھر گیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو باریک ریشمی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا اور آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری جگہیں حضرت جبریل کے وجود سے بھر گئی تھیں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب وہ صحابی کی بات چل رہی جنہوں نے یہ 2 آیتیں پڑھی اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سوال کیا تھا تو نبی نے فرمایا کہ یہ جبریل مراد ہیں۔ تو پھر ام المؤمنین صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تسمع ان اللہ عز وجل یقول، کیا تو نہیں سنتا کہ اللہ رب العزت کلام پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس خدا کا ادراک نہیں کر سکتی مگر وہ رب ان آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور فرماتی ہیں اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تو نے یہ بات نہیں سنی، قرآن پاک میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وما كان لبشر
ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے مگر پردے کی حالت میں، الا وحیا، یا وہ وحی کے ذریعے ہوگا، او من وراء حجاب، یا وہ پردے کے ذریعے ہوگا، او یرسل رسولا، یا اللہ رب العزت کسی اپنے فرشتے کو بھیج کر کے وہ وحی پہنچائیں گے، فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ انسانوں میں اگر کوئی اللہ سے بات اور کلام کر سکتا ہے تو وہ صرف نبی کر سکتے ہیں جس کو اللہ چاہے۔ نبیوں کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی عام بندہ اللہ سے کلام نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے اس آیت میں، یہ جو سورہ شورا کی آیت ہے، یہ جو ابھی پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر، جس سے یہ بات واضح طور پر ہے کہ انبیاء سارے کے سارے بشر ہیں، انسان ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، اور اللہ رب العزت جب ان سے بات کریں تو یا پردے سے بات کرتے ہیں، یا وحی کے ذریعے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر کے۔ اور شروع میں جو میں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسرا، آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ بعبدہ، یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ صفت ذکر کی ہے کہ رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن اللہ نے برسول ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسرا بنبی ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسرا برسول ہی نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ تعجب کا یہ کلمہ ہے سبحان، کہ کیسے اس اللہ نے اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں سیر کروائی۔ میرے بھائی، بندے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ آسمانوں کا سفر کرے، لیکن اللہ رب العزت نے بندہ نبی کو جو سب سے بڑی صفت ہے، اس صفت کے ذریعے اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہی تو مکہ والے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک بندہ آسمانوں کا سفر کیسے کر سکتا ہے، اور 40 راتوں کا سفر جو مکہ سے بیت المقدس تک ہے وہ ایک رات میں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور نہیں تھے۔ اور دوسری بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان لگاتا ہے۔ فرمایا من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک بھی چھوٹا سا مسئلہ، کوئی بات چھپا لی ہے، تو اس بندے نے اللہ پر بہت بڑا الزام اور بہتان لگایا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا من زعم انہ یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی خبریں بتا سکتے ہیں، یعنی غیب جانتے ہیں، اس بندے نے بھی اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ میرے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے زمین و آسمان میں غیب اگر کوئی جاننے والی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں۔ تو وہ یہ 3 باتیں ہیں جن میں پہلی بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات دیکھا ہے، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا، جیسا کہ میں حدیث کا حوالہ اور حدیث نمبر پیچھے گزار چکا ہوں، پیش کر چکا ہوں۔ عن مسروق قال سألت عائشہ، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لقد قف شعری لما قلت، تیری اس بات کی وجہ سے میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ تو نے ایسی بات کر دی جس کا دین نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا۔ عن مسروق قال قلت لعائشہ، تو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کا یہ قول، اللہ کے فرمان کہاں ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، قالت انما ذاك جبريل كان ياتيه في صورة الرجال وانه اتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد افق السماء، کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کے پاس جب وحی لے کر کے آتے تھے تو انسانوں کی شکل میں آتے تھے، لیکن اس بار حضرت جبریل اس صورت میں آئے جس صورت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کی صورت اور ان کے جسم کی وجہ سے آسمان کا افق جو ہے وہ بھر گیا تھا۔ عن ابی ذر قال سألت رسول اللہ، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال نور انا راہ، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ مسلم شریف کی 4443 نمبر، صرف 443 نمبر حدیث ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ بشر ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں۔ دوسری روایت میں پوچھا گیا حل رأیت ربک، نبی سے اب ڈائریکٹ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال رأیت نورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے نور کو دیکھا ہے۔ اور اس نور کی وضاحت یہ حدیث نمبر ہے 444 اور 445 اور 446 نمبر حدیث میں اس نور کی وضاحت کی گئی۔ وہ نور کیا ہے؟ فرمایا حجابہ النور، جو میں نے نور دیکھا وہ اللہ کا پردہ ہے۔ یعنی پچھلی جتنی آیات ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی، اور اس نور سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی 445 اور 446 نمبر حدیث ہے، حجابہ النور، اللہ کا جو پردہ ہے وہ نور ہے۔ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ رب العزت اپنے اس پردے کو، اپنے اس نور کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک جائیں، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے، اس کی ساری مخلوقات کو جلا ڈالیں۔ اللہ رب العزت کے نور اور اللہ رب العزت کے اس پردے کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ ہٹا دے تو اللہ کی جتنی مخلوقات ہے جہاں تک نظر جائے سارے کے سارے جل جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین مخلوق کے سردار ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا قال رب انظر الیک قال لن ترانی، حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو کبھی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما آفاق قال سبحانك تبت إليك، جب اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی، کہا کہ سامنے پہاڑ میں دیکھو، وہاں اللہ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی بھیجی جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا، اٹھے تو فرمانے لگے قال سبحانک، اللہ تو بڑا پاک ہے، انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں کہ تو نے سچ کہا تھا، یعنی کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا، اصحاب الحدیث کا، ائمہ کرام کا یہ سچا اور سچا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات نہیں دیکھا، بلکہ کل قیامت والے دن جنت میں جب سارے چلے جائیں گے، جنتیوں کو جو سب سے بہترین جنت کی انعامات میں جو سب سے بہترین انعام جو دیا جائے گا، جب اللہ رب پوچھیں گے کیا میرے جنتیوں تمہیں کوئی چیز، کسی چیز کی کمی ہے، کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ کسی چیز کی کمی نہیں، تو نے تو ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنا پردہ ہٹائیں گے اور لوگ اللہ رب العزت کا ایسے دیدار کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یعنی تو اللہ اپنا دیدار ہی کرواتا رہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے انعامات میں جنتیوں کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ بھلائی کے کام کریں اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ دے گا، اور ساتھ میں دیدار الہی بھی ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ القیامہ میں اللہ رب فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ جنتیوں کا سب سے اعلیٰ قسم کا تحفہ ہوگا جو جنتیوں کو جنت میں دیا جائے گا، وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ اللہ رب العزت ہمیں معراج کی رات جو قصے کہانیاں بیان کر کے اور لوگوں کو نفل و نوافل میں لگا کے اگلے دنوں کے نفلوں پر لوگوں نے لگا رکھا ہے، امت کو یہ 3 تحفے بتائے جائیں اور حق بات لوگوں کو بتائی جائے تاکہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حق باتیں اور اللہ کا یہ حق دین جانیں اور پہچانیں، اور جو غلط باتیں مشہور لوگوں نے کر رکھی قصے کہانیاں ان سے بچ جائیں۔ اور یہ دور آ چکا ہے کہ اب حق کی باتیں دلائل کے ساتھ امت کے کئی حق علماء پیش کر رہے ہیں، اور باطل اور قصے کہانیاں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ختم ہو رہے ہیں، اور یہی قرآن کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہمیشہ انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا، حق کا غلبہ ہوگا اور باطل انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق باتوں کو جاننے پہچاننے کی اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔